خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ نیو بارن بیبیز کے مسائل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ان میں انفیکشن کس طرح ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح انفیکشن جو ہے بچوں کو لگتا ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا افریقن کنٹریز ہیں، وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہائیجین یعنی کہ بہتر ہائیجینک کنڈیشن نہیں ہے۔ ہر جگہ جو ہے انفیکشن موجود ہے، انسانی جسم کے اوپر، انسان کے کپڑوں پر اور انوائرمنٹ میں انتہائی زیادہ انفیکشن جو ہے بیکٹیریل، وائرل اور فنگل پیراسائٹک انفیکشنز موجود ہیں۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے جیسے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں 80% پیدائشیں جو ہیں، ڈیلیوریز جو ہیں وہ گھروں میں کروائی جاتی ہیں، جو کہ لوکل دائی وغیرہ جو ہیں وہ اس کام کو پرفارم کرتی ہیں اور جو کہ ٹرینڈ بھی نہیں ہوتی۔ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پری نیٹل کیئر بھی نہیں کی گئی ہوتی خواتین کی۔ اب پری نیٹل کیئر کے اندر جو ہے بہتر طریقے سے ویکسینیشن کر دی جاتی ہے ماؤں کی، تو اس طرح جو ہے ویکسینیشن کرنے سے کافی انفیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ خاص طور پر مثال کے طور پر جیسے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ٹیٹنس جو ہے، تشنج کی بیماری جو ہے، اس کی ویکسینیشن جو ہے کر دی جاتی ہے، ماؤں کو کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی انفیکشن کی رکاوٹ یعنی کہ وہ بن جاتا ہے، ویکسین جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ تو پری نیٹل کیئر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پری نیٹل کیئر کے بعد جو ہے ڈیلیوری کے دوران جو ہے انٹرینڈ قسم کے افراد جو ہے ڈیلیوری کراتے ہیں، جو خواتین جو کراتی ہیں، جو مڈ وائف جنہیں کہا جائے یا دائی جو ہوتی ہیں وہ کراتی ہیں، ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا انفیکشن کنٹرول کا اور انفیکشن سے بچانے کا۔ پھر ان کے جو آلات ہوتے ہیں، جو ان کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ان ہائیجینک ہوتے ہیں اور وہ پوری طرح اسٹرلائز نہیں ہوتے، جس وجہ سے بچوں میں، نیو بارن بیبیز میں انفیکشن لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، برتھ کینال کے اندر بھی بے شمار بیکٹیریا، وائرسز موجود ہوتے ہیں، وہ بھی بچوں کو لگ سکتے ہیں اور ماحوز کے ذریعے بھی بچوں کو انفیکشن ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ پری نیٹل کیئر اور ماؤں سے کس طرح انفیکشن پیدا ہوتا ہے بچوں میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیلیوری کرانے کا جو طریقہ کار ہیں، ان کے اندر بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے نیو بارن بیبیز میں بے انتہا انفیکشنز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ ایک گٹی کی شکل میں دی جاتی ہے، اور گٹی جو ہے وہ عام طور پر بہت ہی انہائیجینک طریقے سے تیار کی جاتی ہے، وہ بھی ایک مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو جو فیڈنگ کی جا رہی ہے، ماں بریسٹ فیڈنگ کی جا رہی ہے، تو بریسٹ کے ذریعے بھی بچوں کو اگر ماں جو ہے انہائیجینک طریقے پر وہ کنڈیشن میں ہے اور اس کے بریسٹ کے اوپر بھی اگر انفیکشن موجود ہے تو وہ بھی بچوں میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو ہینڈل کرتے وقت، بچوں کو ایک دوسرے کی گود میں لیتے وقت، بچے کو کسنگ کرتے وقت بھی انفیکشن ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر بچوں کو بڑی عمر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، دادی، نانی، گرینڈ مدرس اور دوسرے جو سینئر افراد ہیں ان کی گود میں دیا جاتا ہے نیو بارن بیبیز کو، اور وہ بچے کو گود میں لے کر اور کسنگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی منہ سے انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی جو طریقہ یہ کہ بچے جو ہے وہ چھوٹے بچے کو لوگ جو ہے اپنی فنگر جو ہے نا اس کے منہ میں دے دیتے ہیں اور بچہ اسے چوسنے لگتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں کتنا زیادہ انفیکشن ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسلسل آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہینڈ واشنگ جو ہے بہت ہی اہم ذریعہ ہے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کا۔
70 to 80% انفیکشن جو ہے ہم پراپر ہینڈ واشنگ سے انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب اگر اس کے بچے کے منہ میں کوئی انگلی دے دی جائے اور فنگر دے دی جائے، بچہ چوسنے لگتا ہے. چوسنے سے وہ جراثیم جو ہے ہاتھوں کے اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ فوری طور پر بچہ ان کے خلاف قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی کہ ان انفیکشنز کو کنٹرول کر سکے اور بچہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے. اب بچہ بیمار ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائگنوسس بھی، تشخیص بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. عام طور پر بڑی عمر کے جو خواتین موجود ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ صاحب ایسا کوئی بات نہیں ہے، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے ڈائگنوس کرنے کی یا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی، اور اس میں کافی ٹائم گزر جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماری مزید سیویئر ہو جاتی ہے. اب جب تک بچہ ہاسپٹل یا کہیں پہنچے گا اس وقت بچے کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، اور کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈائگنوسس میں اور تشخیص میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور علاج میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ نیو بارن بیبیز میں سسٹم بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی کم ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو فوری طور پر علاج مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید کمپلیکیشن میں نہ جا سکیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے جو ہم نے آپ کو بتایا، کہ مڈ وائفری کی ٹریننگ پراپر ہونی چاہیے، پریگننٹ لیڈیز کو پری نیٹل کیئر یعنی کہ پیدائش سے پہلے جو کیئر دی جاتی ہے وہ دینی چاہیے، اور ان کو معلومات بھی فراہم کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی صحت کا اور اپنی بچے کی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں. غذائیت کے بارے میں اہم معلومات دینی چاہیے تاکہ غذائیت سے ماں کی صحت بھی اچھی رہے اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی صحت مند ہو تاکہ وہ بیماریوں سے